السلام علیکم۔ جہان داستان میں آپ کا خیر مقدم ہے اور امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے روحی کی ڈائری سے کہانی لے کر آیا ہوں، اور کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں روحی کی ڈائری سے کہانی درزی۔ میں لاہور کے جگمگاتے فیشنیبل لبرٹی مارکیٹ سے بیکرز ان کی طرف جا نکلی اور اس رستے سے کرسچن ہاسٹل UCH کی طرف کار موڑ رہی تھی کہ چند منٹوں میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ اس کی تفصیل منوعاً آپ کو سناتی ہوں۔ اس واقعہ سے ایک دن پہلے رات کے 1:15 بجے جب شبی نے مجھے کسی درزی کی دکان پر چلنے پر اصرار کیا تو میں حیران ہو کر بولی، مگر اس وقت؟ ہاں اسی وقت روحی، ابھی عید کی مصروفیت کی وجہ سے آج کل دن کے وقت درزی نہیں ملتا، تم جلدی سے اپنی کار نکالو، شبی نے اصرار کیا۔ اچھا، میں نے بادل ناخواستہ مان لیا اور گراج سے اپنی کار باہر نکال لی۔ شبی ایک گھبراہٹ اور پریشانی کے عالم میں اپنے کپڑوں کا بنڈل ہاتھ میں لیے کار میں میرے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد کار چلاتے چلاتے میں نے پوچھا، اتنی رات گئے تمہاری ضد پر نکلی ہوں، لاہور کوئی محفوظ شہر بھی نہیں ہے، تمہیں اپنے کپڑے لینے ہیں یا کسی درزی کی تلاش ہے؟ درزی کی تلاش ہے، موضوع درزی نہیں مل رہا، عید کا زمانہ ہے، چلو جلدی چلو، اس نے کہا۔ جب ہم گھر سے چلی تھی تو لوگوں کا ہجوم ابلتے سمندر کی طرح ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ آنے والی عید کی خرید و فروخت پر لوگ یوں دیوانہ وار رواں دواں تھے جیسے عید پھر کبھی نہیں آئے گی۔ میں اور شبی درزی کی تلاش میں بڑی تیزی کے ساتھ شہر کی طرف جا رہی تھی۔ شاید کوئی حالی درزی مل جائے تو شبی اپنا لباس سلوائے۔ شبی بڑبڑا رہی تھی، دیکھو تو روحی، آج کل انسان کس طرح انسان کے در پہ آزار ہو رہا ہے۔ گاہکوں کو درزی نہیں ملتے اور لباس پہننے کی تاریخ سر پر آ جاتی ہے۔ میں ہنس پڑی۔ یہ دنیا کا کوئی اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے شبی، آج اس کائنات میں سوچتی ہوں تو انسان کے سبھی مسائل مجھے ادھورے ہی نظر آتے ہیں۔ تم ایک درزی کے مسئلہ کو اتنی اہمیت دے رہی ہو؟ کپڑوں کی تھیلی پچھلی سیٹ پر پھینکتے ہوئے شبی کہنے لگی، ہر انسان کے لیے اپنا مسئلہ اہم ہوتا ہے روحی۔ تم جانتی ہو 2 دن سے میں درزیوں کی دکانوں پر ماری پھر رہی ہوں کہ خدا کے لیے میرا لباس سی دو، مجھے پرسوں پہننا ہے، مگر کسی نے حامی نہ بھری۔ کہنے لگے 6 مہینوں سے عید کے کپڑے سل رہے ہیں، اب نیا کپڑا نہیں لیا جا سکتا۔ میں بولی، ٹھیک تو کہتے ہیں، دیکھو اب عید سر پر آ گئی ہے، لیکن یہ لباس تو مجھے عید سے پہلے پہننا ہے۔ عید سے پہلے؟ میں نے ذرا تعجب سے پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں نے کہا، مگر تم یہ بھی جانتی ہو کہ پاکستان میں عید کی تیاریاں تمام رات بلکہ سحر کی اذان تک ہوتی رہتی ہیں۔ درزی بیچارے نماز سحر کے وقت 2 گھڑی کے لیے دکان بند کرتے پھر اپنے کام پر لگ جاتے ہیں۔ اب تم عید کے دن کے بعد ہی اپنا جوڑا سلوانا۔ وہ بون چکا ہو کر مجھے دیکھنے لگی۔ عجیب باتیں کرتی ہو، یہ کہہ کر چپ ہو گئی۔ شہر کے درزیوں سے مایوس ہو کر اب ہم گلبر واپس جا رہی تھیں۔ شہر کا یہ حصہ نسبتاً پرسکون تھا۔ رات کا سناٹا اور تاریکی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں کسی انجانے خوف سے اور شبی درزی کے نہ ملنے سے سہمی ہوئی گھر کی طرف لوٹ رہی تھی۔ اچانک سڑک کے کنارے کھڑے ہوئے ایک بہت تناور درخت پر سے ایک ہولناک کوکو کی صدا بلند ہوئی، جسے سن کر اسٹیئرنگ پر میرے ہاتھ کانپ گئے۔ شبی کو بھی اس کا احساس ہوا، پریشان ہو کر کہنے لگی، سنا تم نے؟ رات کا پرند اچانک چیخ اٹھا تھا، خدا کی پناہ۔ میں بے حد خوفزدہ ہو کر کہنے لگی، شکر ہے پرند تھا، انسان نہ تھا، میں انسانوں سے کتراتی ہوں، پرندوں سے نہیں، یہ ظالم نہیں ہوتے۔ شبی کہنے لگی، روحی کیا حرج ہے، ذرا لبرٹی مارکیٹ کے درزیوں سے بھی پوچھ لیں۔ میں نے کار لبرٹی مارکیٹ کے آخری حصے کی طرف موڑ لی جہاں چند درزیوں کی دکانیں تھیں، مگر کسی نے بھی حامی نہ بھری۔ تو آخر مایوس ہو کر لبرٹی مارکیٹ سے ملحق بیکرز ان کے چھوٹے سے رستے سے UCH کی طرف چل پڑی۔ ہسپتال کے سامنے سے گزر رہی تھی، وہ میری کار کے آگے آ گیا۔ شاید وہ سڑک پار کرنا چاہتا تھا۔ اگر میں نے بڑی ہوش مندی سے بریک نہ دبا لیا ہوتا تو وہ قیمہ ہو جاتا۔ مجھے بے حد غصہ آیا۔ کار ٹھہرا کر میں نے چیخ کر کہا، تم اپنے ہوش میں ہو؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی بغل میں ایک پوٹلی تھی جس میں سے کچھ سفید رنگ کے کپڑے باہر لٹک رہے تھے۔ شبی چیخ پڑی، ٹھہرو روحی ٹھہرو، شاید درزی ہو، اس کی بغل میں کپڑے ہیں۔ پھر کار سے گردن باہر نکال کر پوچھنے لگی، تم درزی ہو؟ ہاں، اس نے اقرار کیا، مگر اس کی آواز میں ایک فنکار سی تھی، جیسے کوئی گلے کا مریض آہ بھر رہا ہو۔ شبی بے حد خوش ہو گئی، کہنے لگی، تمہاری بغل میں کپڑوں کا بنڈل دیکھ کر میں سمجھ گئی تھی۔ میری نظر دوبارہ درزی کے ادھ کھلے بنڈل پر گئی۔ کچھ کپڑے باہر لٹک رہے تھے، وہ سفید رنگ کا عجیب بے ڈنگ سے لمبے لمبے کپڑے تھے۔ انہیں دیکھ کر مجھے جرجری سی محسوس ہونے لگی۔
شبی درزی سے کہہ رہی تھی میرا ایک لباس سی دو گے؟ درزی نے پہلی دفعہ نظر اٹھا کر ہم دونوں کو دیکھا، شاید سوچ رہا تھا کہ ضرورت مند کون ہے۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ درزی کا رنگ دودھ کی طرح سفید تھا۔ وہ ایک میانہ قد ادھیڑ عمر کا آدمی تھا۔ غور سے دیکھنے کے بعد مجھے یوں محسوس ہوا کہ اس کی آنکھوں کا رنگ بھی سفید ہے، سیاہی کہیں نام کو نہ نظر آئی، یا شاید سڑک کی مدھم روشنی میں مجھے اس کی آنکھ کی سیاہی نظر نہ آئی ہو۔ وہ مجھے اپنی سفید رنگت اور سفید آنکھوں کی وجہ سے انتہائی خوفناک لگا، لیکن میں شبی سے اس کے متعلق کچھ کہنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ وہ اس وقت خلاف توقع درزی کے دستیاب ہونے پر بے حد خوش نظر آ رہی تھی۔ اس نے غالباً درزی کو غور سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ درزی کا لباس بھی مجھے اچھا نہ لگا۔ ایک سفید رنگ کی عبا پہن رکھی تھی جو رات کی پرسرار ہواؤں میں متحرک تھی۔ شبی کہنے لگی مگر یہ مقام تو کپڑے دکھانے اور ناپ دینے کا نہیں، میرے گھر آ جاؤ۔ ہاں مجھے آنا ہی پڑے گا، درزی نے اپنی پست آواز میں کہا۔ جانے کیوں مجھے اس کے یہ الفاظ اور آواز بھی مایوس اور ناگوار سی لگی۔ بھلا اسے کیا مجبوری تھی؟ اسے آنا ہی پڑے گا، کوئی چور یا ڈاکو یا جاسوس تو نہیں، میں سوچنے لگی۔ لیکن شبی ان ساری باتوں کو نظر انداز کر رہی تھی اور خوش تھی کیونکہ اسے بمشکل ایک درزی دستیاب ہوا تھا۔ گھر کا پتہ لکھ دوں؟ وہ اپنا دستی بٹوا کھولنے لگی تاکہ کاغذ اور پینسل نکالیں۔ اس کی ضرورت نہیں، درزی کی آواز بہت مدھم پڑ گئی تھی۔ اس کا یہ جواب سن کر میں اور بھی بدگمان ہو گئی کہ یہ ضرور کوئی مشکوک آدمی ہے۔ شبی کو بھی شاید کچھ تعجب ہوا ہو، پوچھنے لگی تو پھر پہنچو گے کیسے؟ جہاں مجھے پہنچنا ہوتا ہے پہنچ جاتا ہوں۔ درزی کا یہ جواب بھی مجھے ناگوار گزرا اور میرے شبہات یقین کے درجے پر جا پہنچے۔ کب آؤ گے؟ شبی نے سوال کیا۔ کل۔ کس وقت؟ اسی وقت۔ شبی حیران ہو کر کہنے لگی اس وقت؟ مگر اس وقت تو رات کے 2 بج رہے ہیں، اس سے پہلے مجھے فرصت نہیں، اور یہی وقت ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ UCH کے گیٹ کی طرف چلا گیا۔ میں پریشان ہو کر بولی تم نے اچھا نہ کیا شبی، جانے وہ کون تھا؟ درزی تھا، اور کون ہوتا؟ شبی چیں بچیں ہو کر بولی، پھر کہنے لگی اس کی بغل میں کپڑوں کی گٹھی دیکھتے ہی میں سمجھ گئی تھی کہ درزی ہے۔ لیکن تم نے وہ کپڑے بھی دیکھے جو گٹھڑی کے باہر لٹک رہے تھے؟ میں نے کار چلاتے چلاتے پوچھا۔ نہیں تو کیوں، کیا بات تھی کپڑوں پر روحی؟ وہ پوچھنے لگی۔ سفید رنگ کے لمبے لمبے سے تھے اور اندھیری رات میں مجھے سفید کپڑا برا لگتا ہے شبی، میں نے کہا۔ وہ ذرا برا مان کر کہنے لگی توبہ روحی، تمہاری نازک مزاجیوں نے آفت ڈال رکھی ہے۔ تم کو تو متاثر ہونے کا بہانہ چاہیے، موسیقی، شعر، رنگ کے سوا تم کو کوئی چیز پسند ہی نہیں آتی۔ اتنا مبالغہ نہ کرو شبی، مجھے اس کائنات کا سارا حسن پسند ہے۔ یہ کہہ کر میں چپ ہو گئی۔ اچانک کسی درخت پر رات کا ایشیائی پرندہ بول پڑا، قو قو قو۔ اس کے ساتھ ہی میں نے کار کی رفتار تیز کر دی۔ رات کے سناٹے میں میرے لیے اس کی یہ نامانوس پکار ناقابل برداشت تھی۔ وہ ایک بے حد ویران اور اندھیری ایشیائی رات تھی۔ اندرون شہر آنے والی عید کی تیاریاں اور ہنگامے تھے، مگر شہر سے باہر گلبرگ حسب معمول خاموش اور کچھ زیادہ ہی پرسکون تھا۔ آسمان پر تارے بھی مجھے دم بہت معلوم ہو رہے تھے اور ہوائیں بھی تھم تھم کر چلتی تھیں۔ ہم گھر کی طرف جا رہی تھی۔ مجھے جیسے سانپ سونگھ گیا تھا، بالکل خاموش تھی۔ اب اتنی چپ کیوں ہو گئی ہو روحی؟ تمہیں تو ہر موضوع پر بات کرنے یا کوئی شعر سنانے کا مرض ہے، خدا کے لیے کوئی بات کرو۔ آ رہا ہے۔ تمہاری خاموشی اور رات کے سناٹے سے، شبی نے بیزار بلکہ قدرے خفا ہو کر کہا۔ میں بولی ایک بات کہوں شبی؟ کہو کہو، شبی نے کہا۔ میں کہنے لگی جو تمہارا درزی تھا نا، اس کی آنکھیں دودھ کی طرح سفید تھی۔ مجھے تو اس کی آنکھوں پر سیاہی کہیں نظر نہیں آئی۔ وہ تمہارے کپڑے کیوں کر سیے گا؟ شبی ذرا پریشان ہو گئی، کہنے لگی کیا واقعی؟ میں نے خود ہی پیش کیا، خیر یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ مگر اس کی آنکھیں؟ میں نے سوال کیا۔ شبی اچانک خوفزدہ ہو کر کہنے لگی کیا واقعی اس کی آنکھیں ایسی تھی جیسی تم کہہ رہی ہو؟ ہاں، میں نے کہا، کم از کم میں نے سیاہی نہیں دیکھی۔ یہ کہتے ہوئے مجھ پر ذہنی انتشار سا طاری ہو گیا۔ ویسے بھی میں ایک بزدل عورت ہوں، جس چیز سے ڈرنا چاہیے اس سے نہیں ڈرتی، جس سے نہیں ڈرنا چاہیے اس سے خوفزدہ ہو جاتی ہوں۔ گھر پہنچتے ہی میری بوڑھی حبشن خادمہ زناش بڑبڑانے لگی۔ حسب عادت ناہوشی کے لہجے میں بولی رات گزر چکی ہے خاتون روحی، اور آپ دونوں درزی کی تلاش میں نکلی اب گھر پہنچی ہیں۔ کافی پئیں گی کہ چائے؟ کافی، میں نے کہا۔ درزی مل گیا تھا خاتون شبی؟ زناش نے پوچھا۔ ہاں مل گیا تھا زناش، شبی نے خوش ہو کر کہا۔ پھر کہنے لگی دیکھو وہ کل رات 2 بجے آئے گا، خیال رکھنا۔ زناش یہ سن کر متوخش سی ہو گئی۔ ویسے بھی بات بات پر دعائیہ انداز میں آیتیں پڑھنا اس کی عادت تھی۔ ایک عربی دعا پڑھتے ہوئے پوچھنے لگی 2 بجے رات بی بی؟ ہاں کل 2 بجے رات۔ اس کے پاس وقت نہیں ہے، گھنٹی کی آواز سنتے ہی دروازہ کھول دینا۔
شبی نے تاکید کی۔ زناش خوف زدہ ہو گئی، کوئی جواب نہ دیا۔ دوسرا دن نکل آیا اور اپنے وقت پر ختم ہو گیا۔ سورج حسب معمول خواب ہو گیا اور اندھیری رات بیتنے لگی۔ رات کے کوئی 1:30 بجے کے قریب شبی نے اچانک خوابگاہ کا دروازہ کھولا اور آواز دی، زناش، زناش، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، ایسپرو کی کوئی گولی دو اور تم ذرا میرے پاس آ بیٹھو اور سر دبا دو۔ بہت اچھا بی بی، یہ کہتے ہوئے وہ شبی کے کمرے میں چلی گئی۔ ذرا دیر کے بعد اس نے میری خوابگاہ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ بدحواسی ہو رہی تھی۔ کہنے لگی، خاتون شبی کے سر میں شدید درد ہو رہا ہے، مجھے تو ان کی حالت۔ گھڑیال نے ٹن ٹن 2 بجائے۔ باہر کے سرد دروازے کی گھنٹی بجی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے جا کر دروازہ کھول دیا۔ وہاں درزی کھڑا تھا۔ میں کفن سینے آیا ہوں۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کہانی پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں۔ شکریہ۔